اللہ دی قسم ہے تو قبر تے قیامت کامیاب ہے۔ بس یہ تقریر اتھائی ساری ختم تھی گئی ہے۔ میں کچھ مسائل مزید جاندا ہاں۔ کوشش یہ ہے کہ ممبر رسول دیتے میں ایسی گفتگو تے کلام کراں موت دے بعد جری میں کو آپ کوئی نفع تے فائدہ دیوے، مخلوق تا بھی نفع تے فائدہ ہوئے۔ ہدایت او میرے رب دے ہاتھی جی۔ میرے دوستو، نبی سیدہ زندہ معجزہ اس ٹائم مومن مسلمان دے پاس یہ اللہ دا قرآن ہے۔ یہ قرآن موجود بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ ایک نے پہلے جتنے صحیفے تے کتاباں آئیں انہیں نہ صرف نام باقی ہے، کتاباں باقی کہیں نہیں۔ ایک کتاب دے بارے اللہ نے فرما دیتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ اساں بھیج رہے ہیں کتاب، انہی حفاظت اساں آپ کرے سو۔ جب قرآن مجید نازل ہوئے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی نال پڑھدے ہن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیارا پیغمبر جلدی دی ضرورت نہیں، انہاں جمع کرامنا انہی حفاظت اساڑے ذمہ ہے، اسا آپ کرے سو۔ تو میرے دوستو، زمین دے اتے تے آسمان دے تلے قرآن کنے اعلیٰ افضل اچھی سچی لاریب کتاب موجود نہیں۔ دعوی نبوت دے بعد جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دنیاوی کام نہیں کیتا۔ قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، قرآن سمجھائے، قرآن تے عمل کر کے دکھائے، قرآن اپنے صحابہ کنے یاد کروائے، ایک قرآن پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کنے لکھوائے۔ نبی سے لکھ دے کوئی نہ ہن، لکھویں دے ہن۔ قرآن کو لکھن والے کون ہن؟ صحابہ۔ یہ بسم اللہ دے بعد نقطے کنے لے کے تے والناس دی سین تک یہ سارا قرآن صحابہ لکھے اور پاک پیغمبر نے اپنے سامنے بٹھا کے اپنے صحابہ کنے لکھوائے۔ کہ نبی سیندی وفات دے بعد یہ پوری دنیا وچ قرآن مقدس کو صحابہ نے پھیلائے۔ جویں نبی سیندہ اپنی امت دوتے احسان ہے، میں پاک پیغمبر دے صحابہ دائی سارو تے احسان ہے تو جو اللہ دی امانت یہ قرآن مقدس اسطیں پہنچا گئے۔ میں یہ بھی تھی عرض کرنے ہوں، نبی سیندی سیرت دے کئی پہلو ہیں۔ ایک قرآن پڑھنا یہ پاک پیغمبر دی سیرت ہے، پڑھاونا
یہ بھی پاک پیغمبر دی سیرت ہے. یاد کرنا یہ بھی پاک پیغمبر دی سیرت ہے. یاد کروانا یہ بھی پاک پیغمبر دی سیرت ہے. قرآن تے عمل کر کے دکھاونا یہ بھی پاک پیغمبر دی سیرت ہے. قرآن سمجھاونا یہ بھی پاک پیغمبر دی سیرت ہے. قرآن لکھوانا یہ بھی سارے پاک پیغمبر دی سیرت ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر لوگوں کو اچھائی دا آکھنا تے برائی کنے روکنا یہ سارے پاک پیغمبر دی سیرت ہے. لوگوں کو ظلمت کنے نکال کے اندھیرے کنے نکال کے تاریکی کنے نکال کے صراط مستقیم تے طریق مستوید تے گھن آونا یہ سارے پاک پیغمبر دی سیرت ہے. پوری زندگی سچ بولنا یہ پاک پیغمبر دی سیرت ہے. ہمسائے دے نال اچھا سلوک کرنا بلکہ دشمن دے نال اچھا سلوک کرنا اور باوجود قدرت دے دشمن کو معاف کر دیونا یہ بھی سارے پاک پیغمبر دی سیرت ہے. یہ 5 ٹائم اہتمام تے التزام نال نماز پڑھنا تے پڑھاونا یہ سارے پاک نبی دی سیرت ہے. روزہ رکھنا یہ پاک پیغمبر دی سیرت ہے. حج کرنا پاک پیغمبر دی سیرت ہے. تہجد تلاوت ذکر بیعت ہجرت جہاد یہ پاک پیغمبر دی سیرت ہے. کوئی ہک بات نہیں میں یہ مختصر وقت دے اندر تو کو دساں بلکہ یہ الحمد کنے والناس تک یہ سارا قرآن یہ سارے پاک پیغمبر دی سیرت ہے. تساں تے میں اپنے گربانی جھاتی پا کے دیکھوں ساڑھے اندر پاک پیغمبر دی سیرت دا کیرہ پہلو موجود ہے ہک ہی نہیں. یہ نام دے اسا مسلمان رہ گئے ہیں اوی مسلمان دو قسم دے ہیں. ہکن نسلی مسلمان بیہن اصلی مسلمان. نسلی کونن تے اصلی کونن. نسلی مسلمان او ہیں جیرے آدن اسا اس واسطے مسلمان ہیں سارا ابا مسلمان ہا. اسا اس واسطے مسلمان ہیں سارا دادا مسلمان ہا. اسا اس واسطے مسلمان ہیں سارا پردادا مسلمان ہا. یہ نسلی مسلمان ہونا یہ کوئی کمال دی بات نہیں. بیہن اصلی مسلمان جنہیں کلمہ پڑھے پاک پیغمبر دی محبت دا دعویٰ کیتے اپنی پوری زندگی قرآن و سنت دے تابع کر دیتی ہے تے آخرت واسطے کما رہے ہیں تے بنا رہے ہیں یہ اصلی مسلمان ہیں. یہ زندگی جیری جو تساں تے میں گزر رہے ہیں یہ عارضی زندگی ہے. پرانے دور دے جڑے لوگن انہاں عمریاں زندگیاں لمبیاں ہن. پاک پیغمبر دی امت دے جڑے لوگن انہاں عمراں تھوڑا ہیں. آپ نے فرمائے میری امت دے لوگاں عمراں 60 سال تے 70 سال دے درمیان وچ ہو سن. ایک نے اگے ٹائم مل گئے غنیمت سمجھو. جناب حضرت آدم علیہ السلام دی 1000 سال دی عمر ہے. توجہ کیتی بیٹھے ہو. جناب حضرت نوح علیہ السلام دی عمر 1400 سال دی ہے.
950 سال رات دن اللہ دے دین دا پیغام پہنچائے. بندہ 100 ہی پورا نہیں تھیا. 80 60 40 مختلف روایات 100 بندہ پورا ایمان نہیں گن آیا. یہ بھی میں تو دس جاواں اہل حق ہمیشہ ہر دوری تھوڑے بندے ہیں. شیطانی لوگ زیادہ ہیں. حدیث پاک کی جانے کئی پیغمبر کھڑے تھی سن کنین پیچھو 100 آدمی ہو سی 50 بندہ ہو سی 20 بندے ہو سن 10 بندے ہو سن 4 بندے ہو سن ایک بندہ ہو سی. کئی ایسے نبی ہو سن جنہیں دے پیچھو ایک بندہ ہی کوئی نہ ہو سی. حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام ان نبی ہن. تبلیغ کریں رہن ایک کو بندہ ایمان گننا ہے. بستی دے کفار نے مشورہ کیتے یاد خدا دے سوا کوئی معبود نہیں. یہ رٹ لائی کھڑے پکڑ کے پیغمبر کو ایک جنگل کنواں انہیں وچ ون سٹے نے اتے پتھر دی چٹان رکھ لی تھی نے. یہ ہکو بندہ صحابی رات دے اندھیرے وچ ویندا رسی دے ذریعے پیغمبر کو کھانا من کے پہنچانا ہا. توجہ کی تھی بیٹھے انہیں کچھ ایام دے بعد بستی دے لوگیں مشورہ کیتے پتہ کروں مر گئے کہ زندہ ہے. انہیں کنویں دوتے آئیں اکھنے یا حنظلہ تو اے حنظلہ کیف حالو کا. پیغمبر جواب دیتے یا قوم اعبدوا اللہ اللہ دی عبادت کرو خدا دے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. انہیں کہ وہ اتاجا زندہ ہے. وہ چٹان ہٹا کے پتھر تو سٹے نے کنواں منہ تک بھریج گئے. پیغمبر تلے دب گئے شہید تھی گئے. یہ اس کنویں دی جگہ دوتے رقص پہ کریں دے ہن. آسمان کنے بھات اگ دے شولے گرن ساری قوم تباہ تھی گئی. لیکن اللہ دے دین دا پیغام یہ جیری زندگی کے نے تساں تے میں گزر رہے ہیں یہ تھوڑی زندگی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کنے گھن کے تے این دور تک اجا 7,500 سال بھی پورا نہیں تھیا. توجہ کی تھی بیٹھے ہو یہ 8,000 سال چل سو 9,000 سال چل سو لیکن مشکل ہے. قیامت پہلے آسی علامات ظاہر ہو رہے ہیں. دنیا دے بعد پہلی پوڑی قیامت دی یہ قبر ہے. اتھائی ٹیسٹ تھی سی قبر پوچھن من ربو کا رب تیرا کون. مومن جواب دی سی ربی اللہ میرا رب اللہ ہے.
من نبیوں کا نبی تیرا کون؟ مومن جواب دے سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیجا سوال، ما دینوں کا، دین تیرا کیرا؟ مومن جواب دے سی دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ لیکن ایجاد ہو سی تو جواب دے سی حالی تے تسا تے میں غرور، تکبر، تعلی، زمینداری، تجارت، ملازمت، حکومت، اقتدار، ودارت، صدارت ان وچ محو تے مشغول ہیں، موت یاد ہی نہیں۔ جنازے ساڑے اکھی نے سامنے روزانہ اٹھ دے پین، لیکن ساڑے دل دوتے اثر نہیں پوندا۔ قلب ساڑے یہ سخت ہو چکے ہیں۔ وقت قبر دے بعد میدان قیامت دیکھ رہے ہو قبر دی زندگی حضرت آدم علیہ السلام کنے گن کے تے ساڑے دور تک کئی ہزار سال گزر چکے، بندے قبریں میں پین تھے، گوشت گل گئے، پوست گل گئے، ہڈیاں پرانیاں بوسیدہ تھی گئے، نام نشان بندے دا نہیں رہا۔ جرا دنیا کنے گئے واپس نہیں آیا۔ یہ زندگی اللہ ایک دفعہ عطا کی تھی، دوبارہ یہ زندگی نہیں لبنی۔ ود قبر دے بعد اللہ دی عدالت ذرے ذرے دا حساب تھی، انہیں زمین ترامے دی ہو سی، سورج سر دے قریب کھڑا ہو سی، 50,000 سال دا دن ہو سی، گرم زمین بندے قدم اٹھے سن، ہلے سن، اعلان تھی سی خبردار آدم دا پوترا اپنے قدم کو ہلا نہیں، پہلے 5 سوال نے جواب دے۔ وہ پرچہ سوال سارے پاک پیغمبر اپنی امت کو سمجھا گئے۔ اگر تسا توجہ نال بیٹھے ہو تو میں عرض کر دینا، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میدان قیامت نے پہلا سوال تھی آدم دا بچہ، آدم دا بیٹا، ان عمرہی فیما افنا ہو، اپنی زندگی دے متعلق بیان کر۔ تیری 100 سال والی زندگی 70 تے 80 تے 90 سال والی زندگی کس مقام نوتے مکی؟ معدوم آوے میں تے کو وجود عطا کیتا، نہ ہوئے میں تے کو زندگی عطا کی تھی، تیری غذا دا انتظام کیتا، تیری رہائش دا انتظام کیتا، گرمی تے سردی دے بچاؤ دا انتظام کیتا، تے کو کئی نعمت نال نوازیا۔ اپنی زندگی دے متعلق بیان کر، تیری زندگی کس مقام تے ختم تھی؟ پاک پیغمبر نے فرمایا، میدان قیامت دوسرا سوال تھی آدم دا بچہ، آدم دا بیٹا، الشباب ہی فیما ابلا ہو، اپنی جوانی دے متعلق بیان کر۔ تیری 20 سال جوانی، تیری 30 سال جوانی، تیری 40 سال والی جوانی کس مقام تے ختم تھی؟ جوانی اندر عبادت کرنا ہوئے، ریاضت کرنا ہوئے، تلاوت کرنا ہوئے، نماز پڑھنا ہوئے، برائی کرنا ہوئے، اپنی جوانی نے متعلق بیان کر، تیری جوانی کس مقام تے ختم تھی؟ جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیسرا سوال تھی آدم دا بچہ، ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ،
اپنے مال دے متعلق بیان کر اپنی جائیداد دے متعلق بیان کر دنیا دے اندر جڑا تے مال کٹھا کیتا جائیداد کٹھی کیتی کیویں کٹھی کیتی کتھوں کٹھی کیتی رشوت نال کٹھی کیتی سود نال کٹھی کیتی چوری نال کٹھی کیتی ڈکیٹی نال کٹھی کیتی حلال کٹھا کیتا حرام کٹھا کیتا اپنے مال دے متعلق بیان کر مال کس مقام تو گھن آیا پاک پیغمبر نے فرمایا میدان قیامت میں چوتھا سوال تھی آدم دا بچہ ماذا آپ نے فرمایا چوتھا سوال تھی جرات مال کی جائیداد کٹھی کی تھی مال کٹھا کیتا فیما انفقہ اس مال تے جائیداد نوں تے کس مقام تے خرچ کیتا دین تے خرچ کیتا قرآن تے خرچ کیتا مسجد تے خرچ کیتا یتیم تے خرچ کیتا بے حجائی تے برائی تے خرچ کیتا اپنی آمد دے متعلق بیان کر اپنے خرچ دے متعلق بیان کر آپ نے فرمایا میدان قیامت میں پنجواں سوال تھی آدم دا بچہ ماذا عملا فیما علما دین دے کرے مسئلے تو جاننا ہمیں کرے مسائل تے عمل کیتا کرے مسائل تے عمل نہ بھی کیتا اے اللہ دی عدالت قیامت دا میدان ہے اپنے قدم کو نہ ہلا پہلے نے پنجے سوالے نے جواب دے نبی سے اپنی امت تے بڑے شفیق ہیں انہیں ہر بات اپنی امت کو سمجھائی تے دسی ہے اور میدان قیامت دے اندر جو کچھ اساں کر رہے ہیں وہ اعمال نامہ سارے سامنے کرے سن ایک قرآن دا فیصلہ ہے مولوی دی بات نہیں بندے صفحہ بنائی کھڑے ہو سن 4 کرامن کاتبین 2 فرشتے صبح دی نماز دے ٹائم آندن عصر دی نماز تک رہندن توجہ کیتی بیٹھے ہو آنکھ دا اشارہ کیتے ہی لکھ دیتے ہیں ہاتھ دا اشارہ کیتے ہی لکھ دیتے ہیں زبان دے نال گفتگو کیتی ہے لکھ دیتے ہیں تو رستے تے جاری ہمیں تے کنڈا تے وٹا تے ہٹائے لکھ دیتے ہیں کہیں کو مندہ کے ڈھئی لکھ دیتے ہیں لڑائی تے جھگڑا کیتے ہی لکھ دیتے ہیں اس صبح دی نماز کنے گھن کے تے دیگر تک عصر تک رہندن عصر دے ٹائم انہیں دی ڈیوٹی تبدیل تھی ویندی ہے یہ آسمان دے تے چلے ویندن 2 فرشتے بے آ ویندن یہ پوری رات تیرے کٹھے بسر کرے لیں یہ ٹیلی ویژن دے ڈرامے یہ لکھے نن وہ بے پرد عورت بغیر دوپٹے دے جری تو کو خبراں سنے دیئے تے بڑی دلچسپی نال تسا دے دیوی ہو سن دیوی ہو یہ تحریر کرے نن لکھے نن شطرنج دی بادی یہ لکھے نن تاج دی بادی یہ لکھے نن بلکہ او جیری تے غذا رات استعمال کیتی ہے وہ لکھی لاتی ہے جو این فلانی شاہ کھادی ہے یہ علماء دی بات نہیں اولیاء دی بات نہیں یہ خالق کائنات نے قرآن مقدس سے دس دیتے جو کل تو اے نئے آگ سکتا میں کو پتہ کوئی نہ یہ قرآن ہی چاہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ہر بندے دا اعمال نامہ اساں دی گردن دے نال لٹکا دیتا یا اللہ اعمال نامہ کیا کرے سو اللہ پاک نے فرمایا دنیا والے لوگوں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا میدان قیامت دے اندر یہ اعمال نامہ اسا ہر بندے دی گردن جو کٹے سوں یلقاہ منشورا انہیں سامنے کھول کر رکھے سوں نال حکم کرے سوں اقرا کتاب کا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اپنا اعمال نامہ پڑھ اے تیرے محاسبے واسطے اے تیرا اعمال نامہ کافی ہے بندہ کو حکم دے دی اعمال نامہ پڑھنا شروع کر
میرے پیارے دوستو بندہ مال نامہ پڑھنا شروع کرے تھی اعلان تھی تھی ٹھہر ون بندہ ٹھہر ہوئے تھی پوچھا ہوئے تھی صحیح لکھے نے کہ غلط لکھے نے بندہ اقرار کرے سی اعتراف کرے سی جو کچھ لکھے نے صحیح لکھے نے اگے پڑھ بندہ اگے پڑھنا شروع کرے سی وقت اعلان تھی تھی ٹھہر ون رسائے سچے کے جھوٹے بندہ تصدیق کرے سی سچے اگے پڑھ بندہ اگے پڑھنا شروع کرے سی میرے پیارے دوستو بندہ پڑھدا اکثر ٹھہر ون یہ سچے کے جھوٹے بندہ تصدیق کرے سی سچے قرآن مقدس کے اندر دوسرے مقام دوتے آیا اللہ تعالی نے فرمایا کائنات والے لوگو ان السماء والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا میدان قیامت اندر انہیں اکھی کرے سوال تھی سی میدان قیامت اندر انہیں کنے کنے سوال تھی سی میدان قیامت اندر دل کنے سوال تھی سی میرے پیارے دوستو اللہ دی عدالت دے اندر میدان قیامت دے اندر کئی بندے جھوٹ کھڑے بولے ہو سن غلط بیانی کرنے پہ ہو سن جلے ویلے بندے جھوٹ بولے سن غلط بیانی کروے سن بندے دی زبان دوتے مہر لا دے سن قرآن مقدس ہی چاہا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون اسے نے منہ نوتے زبان نوتے مہر لوا دے سو یہ ہاتھ پیر گواہی دے سن اسا فلانی برائی کی تھی فلانی غلطی کی تھی فلانا جرم کی تھا فلانا گناہ کی تھا فلانی خطا کی تھی میرے پیارے دوستو اللہ دی عدالت دے اندر میدان قیامت دے اندر انسان دے جسم دے ٹکڑے انسان دے جسم دا بوجھا انسان دے جسم دے آزا اللہ دی بارگاہ دے اندر تیری ساری زندگی دی تاریخ دہرا کے رکھ دے سن جو دنیا جمائے کنے ایک کم کرا کے آئے یہ قرآن سچ ہے یہ کو پڑھے کو تو دنیاوی انگریز دے بنے ہوئے کورس آپ ہی پڑھ دیں تے بچے کنے پڑھوے نہ پہیں ایک قرآن اللہ کورس نبی سے جرا 23 سال ایک کورس پڑھائے قرآن اللہ اے نئے پڑھ دا یہ بھی میں دس دے ماں جو جہالت عذر نہیں قیامت میدان نہیں آکھیں میں پڑھا ہویا کوئی نہ میں جاہل ہم اللہ تعالیٰ فرمیسی اس سارے کاروبار کمکار تجارت ملازمت ذمہ دارہ کاشتکاری صدارت ودارت یہ تو کرے نہ ہمیں میرے دین دی تعلیم حاصل نہ ہمیں کر سکتا جہالت عذر نہیں اور پھر فیصلہ تھی سی بندے کو اعمال نامہ کوڑا کرے سی یہ آزاد کوڑا کرے سن یہ ڈسانی چاہ ہتھے پیرے بازوے ٹانگے لیکن انہیں دے نال ایک ہر بات ریکارڈ کرنے دی مشینری موجود ہے جنہیں ہر بات تیرے ریکارڈ کرنے دی قیامت میدان ہی پتہ چل سی پھر فیصلہ تھی جنتی جنت دے اندر دوست کی دوزخ دے اندر جنت کو میدان قیامت سامنے کرے سن خوشبو دے ہلے ہو سن حسین ترین مقام ہو سی ہر بندہ دعا کرے سی یا اللہ میں کوئی تھائیں پہنچا انہوں دوزخ لکھے سن بعد شولے پڑک رہے ہو سن ہر بندہ پناہ بکسی اللہ بچا جنہیں ویلے فیصلہ تھی ویسی نال ایوی دسی ونجان دوزخ ہیک نہیں دوزخ دے وڈے 7 طبقے ہیں جنہیں دے قرآن اچھ نا لکھے کرن نماز ایسا پرسوں 4:30 بجے تجھا تھکے تو نہیں بھی بیٹھے اجا ٹائم کھڑے دوزخ دے کتنے طبقے ہیں 7 قرآن مختلف جہاد تے لکھے کرن دوزخ دا ایک طبقہ اندر آئے جہیم
دوجا طبقہ اوندا نام ہے جہنم، تیجا طبقہ اوندا نام ہے سقر، چوتھا طبقہ اوندا نام ہے سعیر، پنجواں طبقہ اوندا نام ہے لظا، چھواں طبقہ اوندا نام ہے ہاویہ، ستواں طبقہ اوندا نام ہے حوتما۔ انہیں دوزخ دے 7 طبقے دے اندر ایک کو عذاب نہ ہو سی، مختلف قسم دا دردناک عذاب ہو سی، عذاب عظیم ہو سی، عذاب علیم ہو سی۔ اللہ ہر مومن کو بچاوے۔ دوزخ کی جو سپ تے نانگ ودے ہو سن، بچھو تے وٹھویں ودے ہو سن، تقریباً اٹھ دے برابر یا خچر تے کھوتے دے برابر نانگ تے وٹھویں ہو سن۔ حدیث پاکی جائے دوزخ دا ہک نانگ تے وٹھواں اگر ڈنگ چا مارے 40 سال تک بندے دے جسم چو درد ختم نہ تھی سی۔ یہ تو آپ حساب کریں، جرے بندے کو فرشتے پکڑ کے تے نانگ تے وٹھویں دی وادی سٹ لے سن، نانگ تے پچھو نو تے پائے سن، انہا کیا حال ہو سی۔ توبہ ہے کوئی نہ، معافی ملسی کوئی نہ، موت ختم۔ جانور میدان قیامت پکڑ کے گھننا سن، اگو ذبح کرے سن۔ اعلان تھی کائنات دے لوگوں، اج دے بعد نہ کہ جنتی تے موت آسی، اج دے بعد نہ کہ دوستی تے موت آسی، بقا ہی بقا ہے، زندگی زندگی ہے جیڑی ختم کوئی نہ تھی سی۔ اور یاد رکھیں کہ دوست کی لوگ نہ حال عبرت واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دسے۔ دوزخ دوتے تقریباً 19 فرشتے ہو سن جرے عذاب دے رہے ہو سن۔ جرا بڑا فرشتہ ہے دوزخ دا سردار فرشتہ، اوندا نام ہے مالک۔ 6 فرشتے دا نام قرآن وچ اللہ بیان کیتے ہیں۔ جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت، حضرت رات علیہ السلام اور حضرت مالک، 6 فرشتے دا نام قرآن مجید موجود ہیں۔ دوست کے لوگ مالک فرشتے کو آکسن، انہیں نال بھی کئی جماعتیں ہو سن، انہیں کو فریاد کرے سن، اللہ دے فرشتے اپنے رب کو آکھو ہا ہیک دہاڑے دی عذاب دی کمی تخفیف تا کر لے، اسا تکلیف وچ مبتلا ہیں۔ یہ ایتاں تیری عبرت واسطے نازل تھا ہے۔ ایک قرآن چاہے وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزْنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ۔ جو کہ لوگ اکثر دوزخ دے دربانو اللہ دے ملائکہ اپنے رب کو آکھو ہک دن دی عذاب دی کمی تخفیف تاں کر دے ہا، عذاب نو کم تے ہلکا تاں کر دے ہا، اسا تکلیف مبتلا ہے۔ اللہ دے ملائکہ انہوں کو جواب دے سن، وہ خدا دے بندے اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبجنات، کیا تر دنیا دے اندر نبی کوئی نہ آئے ہن، دنیا دے اندر رسول کوئی نہ آئے ہن جرے تنو اللہ دے قہر دے غضب تے جلال تین دوزخ کن ڈراویں لا، حق بات سمجھاویں لا۔ دوست کی جواب نسل کالو بھلا او تائل، انہیں دین بیان کیتا، دلائل بیان کیتے، اللہ دا پیغام پہنچایا، لیکن اساں پرواہ نہیں کیتی۔ اللہ دے ملائکہ انہیں کو جواب دے سن، وہ خدا دے بندے نیک لوگوں نے سونا عمل کیتا، جنت دی سیر ودے کریں دن،
بہترین زندگی پہ گزرینل نعمت پہ استعمال کرینل رزق پہ استعمال کرینل تسا خدا دی پرواہ نہیں کی تھی تسا انبیاء دی پرواہ نہیں کی تھی اللہ دے دین دی پرواہ نہیں کی تھی اللہ دے احکام دی پرواہ نہیں کی تھی جویں تسا پرواہ نہیں کی تھی خدا ہی تہاڈی پرواہ نہیں کریندا تسا آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول کر گنے تو بادشاہ ایسا فرشتے تک کچھ نہیں سے کر سکتے یہ ایتاں تیری عبرت واسطے نازل تھے بے مقام تے قرآن وچ لکھا کھڑے دو تھی لوگ دردناک عذاب وچ مبتلا ہو سن جذب نہ پے کرنے ہو سن آوازاں پھیرنے ہو سن بلکہ دو تھی لوگ جنتی لوگوں کو آواز دے سن جنت والے لوگوں اللہ پاک نے تمہارے تے انعام کیتا احسان کیتا جنت عطا کیتی رزق عطا کیتا سارے تے جنت دا پانی تا سٹوا جو دوزخ دی بات درا بجھ ونجا آرام تی فاقہ تھی ونجا اور جنتی لوگوں نے کو جواب دے سن وہ اللہ دے بندے اللہ نے سارے تے انعام ہی کیتا احسان کیتا رزق عطا کیتا نعمت عطا کیتا اور رحمت عطا کیتا آسائش عطا کیتی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر شے جنت دی دوستی تے حرام کر دی تے اصلا جنتی تواری امداد نہیں سے کر سکتے یہ سارے آیتاں تیری عبرت واسطے نازل ہیں قرآن پڑھے کہو فی الحال تو تمہیں غرور تکبر تعلی میں سرداراں جاگیرداراں زمینداراں کاشتکاراں میں بادشاہ ہاں وزارت صدارت میرے پاس ہے منکر نکیر کبر ہر چیز تیری میری نکال لے سن چلن دفناون دی ڈھیل ہے عذاب دی ڈھیل نہیں قبر دے اندر توبہ قبول نہ تھی سی قیامت دے میدانی توبہ قبول نہ تھی سی بلکہ غرغرہ موت جڑے ویلے موت دے آثار شروع تھی سن حضرت اسرائیل 18 فرشتے دی جماعت نال آسی سب کنے بندے دے منہ تے مہر لے سی زبان بند اکھی کنے پردہ ہٹا دے سی فرشتے دیکھ رہا ہو سے میرا روح قبض کر رہے ہیں لیکن اظہار معافی ضمیر نہ کر سکتے ہیں کہیں کو حال دس کوئی نہ سکتے جو زبان دیتے مہر ہو سی انگلے توبہ کرے سے توبہ نہ دروازہ بند موت دے بعد ہر چیز تیرے سامنے آگے میرے دوستو بزرگوں بھراوو عزیزوں احبابوں ساتھیوں میں تساں تے میں ان دنیا واسطے منصوبے تے پروگرام بنائی ودے ہیں میں قبر تے قیامت واسطے بھی کوئی پروگرام تے منصوبہ بناؤ چاہ موت برحق کے کوڑے کے سچے قرآن لکھا کرے وَلَوْ كُنْتُمْ فی بروج مشیدہ تسا لوہے دے کوٹی داخل تھی ونجو تو موتوں کو اتھے نہ چھوڑے سی اے آ کے راسی انہیں واسطے کوئی پروگرام کوئی منصوبہ کوئی تیاری ساری ہے جانے پر ہمارا حساب ہے صبح ہی کھاؤ تے شام ہی کھاؤ تے سو جاؤ وہ خالق کائنات دی پیشی بھول گئی ہے اللہ انسان تے بنائے جو ہے کیوں بنائی اللہ فرما دیتے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ میں خدا نے جن تے انسان کو نہیں پیدا کیتا مگر اپنی عبادت واسطے تیرا مقصود بذات خدا دی عبادت خدا دے دروازے دے 5 ٹائم خدا دے دروازے دے 5 ٹائم گردن جھکا نماز دا اہتمام کر نماز دا انتظام کر روزے دا اہتمام کر اللہ دے عدالت پیش تھی انہیں واسطے پروگرام بنا اللہ دے سامنے حساب کتاب دے انہیں واسطے تیاری کر کے ونجو خالق کائنات دے اگے پیش تھی انہیں
ایک ایک بندہ اللہ دے سامنے ویسی اللہ تعالیٰ پوچھی ہاں میرے واسطے کیا کر کے آئی ہوں میری جو مخلوق ہمیں میں تیرے پیغمبر بھیجے ہن رستہ دسیا نے کتاباں نازل کیتا میرے واسطے کیا کی تھی دسا کوئی جواب نہیں اور یاد رکھی انہیں دوست کی لوگوں دا حال قیامت دا حال کئی مقام دوتے قرآن موجود ہے ایک اللہ تعالیٰ دا اپنا خطابی میدان قیامت جو ہو سی این بیان کرنے پہلے دوزخ دے گیٹ تے دروازے کھلے کھڑے ہو سن بس این بیان دے بعد دوزخ دے تمام گیٹ تے دروازے بند ہمیشہ واسطے دوست کی عذاب جراسن یہ بیان قرآن مقدس چاہے اگر تُس حضرات توجہ نال بیٹھے ہو میدان قیامت اندر دوست کی جذب فضب کا پہ کرنے حوصل چیخو پکار پہ کرنے حوصل آوازہ پہ لینے حوصل کئی ہزار سال گزروے سی ہزار سال نے بعد اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ کلام کرے سی فرمے سی لوگو الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون کیا میرے قرآن دیتا تھوڑے سامنے نہ پڑھے میں جان تو سامنے تکذیب کرنے آوے میرے قرآن کو جھوٹ لینے آوے میرے حکام دی پرواہ نوے کریں دے میرے حکم دی تعمیل نوے کریں دے ساری بات کو نوے منیں دے دو پھر لوگ جواب لیتن ربا قالوا ربنا غلبت علینا شکوتنا وکننا قوما ضالین ربا ساری بدبختی سالوتے غالب آگئی ایسا گمراہ سے تم مہربانی فرما ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربا سانو دوزخ کی جو نکال جا جا کرے ولائی میں کروں ظالم ہے اللہ پاک فرمے سی قال لقصو فیا ولا تکلمون ان چخے تھی ونجو دور تھی ونجو میرے نال کلام نہ کرو میں خدا تو گل کرواتے تیار نہیں جری ویلے خالق کائنات آکھے جو میں تورے نال بات ہی نہیں کریں دا ود کامیابی کرنا تھی سی اس سائرہ ایتاں تیری عبرت واسطے نازل تے بندے یہ خوش فہمی جو بدن ایسا کلمہ تو پڑھتے ہیں مسلمان تا ہیں یہ کلمہ یہ زبانی جرا پڑھتا کھڑے یہ زبانی کلمہ نہ کوئی اعتبار نہیں ایمان زبانی کلمہ پڑھن دا نا نہیں ایمان نہ ہے تصدیق قلبی دا جب تک دل نال تصدیق نہ کرے سے زبان نال اقرار نہ کرے سے او تک مومن کامل نہیں پڑھ سکتا میں زبانی کلمات سارے منافق پڑھ دیں منافقون مستقل صورت آئی کھڑی ہے اللہ پاک نے انہوں نے بارے دسے اذا جاءک المنافقون توارے کلو منافق آسن قالوا نشہد انک لرسول اللہ اکثر منافق ایسا گواہی دینے ہیں تسا خدا دے سچے نبی ہو رسول ہو واللہ یعلم انک لرسولہ اللہ جان دے تسا واقعی رسول ہو واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اللہ تعالیٰ فرمائے میں گواہی دینا میں شہادت دینا اے منافق جھوٹے نہیں انہیں دی بات اعتبار نہ کرائے ایک کوڑ پہ مردن جھوٹ کڑے بلندے انہیں ایمان نہیں تو سن دے بیٹھے ہو ویسے حدیث پاک دے اندر نبی سے منافق دے 4 علامتاں نسل آپ نے فرمائے منافق اذا حدث کذب جب بات کرے سی جھوٹ بولے سی اذا وعد اخلف وعدہ کرے سی انہیں خلاف ورزی کرے سی
تیجا اپنا فرمایا اذا او تو مینا خانہ اندے کو کوئی امانت رکھسو تو اندے بھی جو خیانت کرے سی. چوتھی بات فرمایا اذا خاصما فاجرہ جنہیں ویلے جھگڑا کرے سی گالی کٹے سی. جنہیں چار علامتیں موجود ہیں اے منافق ہے. لیکن اگلی گل ہوں تو صحیح پکاؤ اور تھوڑی توجہ ہے. انہیں چار علامتیں وچوں تساں تے میں اپنے گربانی جھاتی پا کے دیکھو گے ساڑھے چ نفاق دی کوئی علامت تا نہیں پاتی ویندی. بہت تھوڑے بندے ہیں جڑے اپنی اصلاح ودے کرے ہیں. بہت تھوڑے. قیامت دے میدان وچ بندے چھڑیج چھڑیج کے ونجنے. جنت وچ بندے تھوڑے ہو سن. جنت اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے سی یا اللہ تم کیویں مزجن کیتے خوبصورت بنائی سارا نعمت رکھے نہیں بندے تے چاند ہے ودن تیرے وعدہ میں تک بھرے ساں. اللہ تعالیٰ انہوں ایک ڈائریکٹ مخلوق پیدا کر کے جنت کو بھر دے سی. وہ قادر ہے کہ کوئی نہ. میرے دوستو بزرگوں بھراووں عزیزوں احبابوں ساتھیوں کافی زندگی گزر چکی ہے. تھوڑا ٹائم باقی ہے. توبہ کرو استغفار کرو معافی منگو انہیں دروازے تے آؤ. حدیث پاک کی چاہیے کہ گٹھ بندہ اللہ دی طرف متوجہ تھی ہوئے تو اللہ دی رحمت ہی کہ گز اگے چل کے آگئی. لیکن آوے کون اسا آمن واسطے تیار. پرانے دور دے اندر بندے گھر کے ریڈیو رکھے پے ہن جڑے امیر لوگ ہن. ریڈیو ہوندا وقت سے ترقی کی دیے وقت ٹیلی ویژن آ گئے. وقت ترقی تھی وقت چینل تے کیبل پوری دنیا کو دیکھو. وقت ہوں موبائل آ گئے انہیں لیمل اور انگریز اول درجہ دا بدماش ہے. کوئی برائی نہیں کائنات دے اندر جری انگریزیں تے یہودیں چ نہ ہوئے. انہیں ہر شے بھر کھڑی ہے. نوجوان نسل تباہ ہے. انہیں 100% نہیں انگریز 200% کامیاب تھے. نوجوان نسل پہلے یہ سادہ موبائل آئی ہو جائے ان اٹھے تو ہکے ہاتھ نال سن دیں ہکے ہاتھ نال کریں انہیں دے دوئے ہاتھ مصروف کر پیچھے جو ٹچ بنائے ہوں بلے ہک نے نپو تو بے وجہ ٹک 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 ٹک. یہ ترقی نہیں گر رہی دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. یہ جلسے تقریر این واسطے ہوندی ہے بندہ کو دین دی بات سنے اپنی اصلاح دی کوشش کرے. میرے دوستو میں تو کو دعوت لینا جیڑی جماعت نال تو تعلق رکھیں دے ہو جس نیت نال آئے ہو میرے پیارے دوستو سارے بندے خدا دے دروازے تے آؤ. سارے بندے خدا دے دروازے تے گردن جھکاؤ. سارے بندے پاک پیغمبر دی تعلیم دے پچھو آؤ. نبی دی سنت دے پچھو آؤ. پیغمبر دے طریقے دے پچھو آؤ. اپنی اصلاح کرو. میرے پیارے دوستو کل دنیا کنے ونجو اپنی اصلاح کر کے ونجو. دنیا کنے ونجو خالق کائنات کنے معافی منگ کے ونجو. دنیا کنے ونجو رب کو راضی کر کے ونجو. دنیا کنے ونجو گناہ کنے پاک تھی کے ونجو. موت دے بعد اللہ تعالیٰ نال ملاقات تھی اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب دے تاری میری مغفرت فرما دے وے. بس یہ ساری تقریر کا خلاصہ ہے لب لباب تے نچوڑے
یہ عارضی زندگی ہے. وڈا طبقہ، اچا طبقہ، اعلیٰ طبقہ، افضل طبقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا سارے پیغمبر اللہ دے دین دا پیغام پہنچا کے تے زمینی دفن تھی گئے. جب نبی نہیں رہے تساں تے میں راسوں. وڈے دی بات نہیں، چھوٹے دی بات نہیں، جوان دی بات نہیں، بوڑھے دی بات نہیں، ٹائم دی بات ہے. ہر بندہ ایک ٹائم تے وقت مقرر ہے. قرآن چ لکھا کھڑے جو جڑے ویلے وقت آسی گھڑی اگے پیچھے کوئی نہ ہو سی، پورے ٹائم دیتے ہیں بندہ ختم. اور دیکھ رہے ہو تساں جی میں امیر پہ مردن ایویں غریب پہ مردن، جی میں فقیر پہ مردن ایویں وزیر پہ مردن، جی میں مرد پہ مردن ایویں عورتیں پہ مردن، جی میں بچے پہ مردن ایویں بوڑھے پہ مردن. اللہ دی قسم ہے چھوٹے وڈے دی بات نہیں بھی، یہ اب ٹائم دے وقت دی بات ہی بھی. اپنی اصلاح کر. اللہ تعالیٰ تیرے جان وچ، مال وچ، رزق وچ، اولاد وچ، گھر وچ، ایمان وچ، زندگی وچ برکت عطا کرے. میں ملک دے اندر روز یا تبلیغ کرنا، تقریر کرنا، سارے ملک دے اندر بد سارے باطل فرقے موجود ہیں. مرزائی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بے پرویزی بھی ہیں، نیچری بھی ہیں. انہیں سارے فرقے جو جڑا زیادہ زہریلا فرقہ ہے وہ دشمنان صحابہ دا فرقہ ہے. عیسائین، یہودین، وہ سارے دشمن ہیں. قرآن جو آکھے یہ سب کے زیادہ دشمن یہ ہیں یہ صحابت رسول دو تنقید تردید کریں. انہوں نے یہ حدیث تو میں کتابیں پڑھی آئی کہ جب میں تمہارے فائدے واسطے کوئی کیلنڈر دی شکل چھاپے یہ تمہارے سامنے راہوے تاکہ تساں کو پڑھو ہی صحیح تے اپنی اصلاح بھی کرو. یہ نبی سیدنا فرمان ہے. جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار اصحابی. اللہ تعالی نے میرا انتخاب کیتا، میرے واسطے میرے صحابہ دا انتخاب کیتا. فجلم اصحاری وجلم انصاری. انہیں صحابہ جو میرے رشتہ دار بنائے، میرے مددگار بنائے. آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَجِيُّ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ. آخری زمانے میں ہی قوم آسی جن تک سونہم انہیں صحابہ دے نقص بیان کرے تھی. آپ نے فرمایا الا خبردار فلا تناکہوہم، الا فلا تنکہو الیہم. انہیں لوگ نہ رشتے ناتے نہ کراہے، نہ انہیں کو رشتے دیواہے، نہ انہیں کو رشتے گھناہے. آپ نے فرمایا الا فلا تصلوا معہم. انہوں نے کٹھے نماز نہ پڑھا ہے. الا فلا تصلوا علیہم، مرونجن جنازہ نہ پڑھا ہے. علیہ محلت اللعنت. ایسے لوگ تے خدا دی لعنت دی پھٹکار ہوتی جڑے پاک پیغمبر دے صحابہ دی تحقیر توہین تنقید کرے سن. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، علامہ عبدالغفار توسوی. نعرہ تکبیر. وہ تو سب میں کو زندہ باد لاکھو. یہ ہوائی مولوی خوش تھے نا. توجہ نال بات سنو. سارے بہت بڑے امام ہیں. امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ انہیں فتویٰ دیتے پر میں نے لوگوں اذا رأيت الرجل ينتقض آدم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انه زندیق. جڑے میرے دیکھے کئی جوان کو پاک پیغمبر دے کئی صحابی دا نقص بیان پیا کرے نے جان گی جو بندہ بے دین ہے. مومن مسلمان دے منہ کنے جب نکل سی پیغمبر دے صحابی دی تعریف نکل سی، مومن نبی دی جماعت دی شکایت نہیں کر سکتا. یہ دل تو میرا آدھے میں تو کوئی ایک کیلنڈر مفت دیتی ونجا لیکن دینا نا وہ جو میں کہنے کمپیوٹر والے کاغذ دے لکھائی چھپائی دے پیسے کی دن
میں جو تک مفت دیواں بلا وقت چھپسی کی میں کرو گلو پیسے ہومن گھنائے نہ ہومن جتی پا کے گھر بھج ہو جائے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی جنمجی والیہ دادا کل معلوم اللہ قد دائمنا بدا یا اللہ سب نبی ہمارے راہ تے چلا صدیق ہمارے راہ تے چلا شہید ہمارے راہ تے چلا متقین تے صالحین دے راہ تے چلا جتنے حضرات موجود ہیں انہیں جان چ مال چ رزق چ اولاد چ گھر چ ایمان چ زندگی چ برکت عطا فرما جن حضرات نے ایک خرچ کیتے انتظام کیتے اہتمام کیتے واز تقریر دا انتظام کیتے ان حضرات دے مال زندگی گھر جان ایمان برکت عطا فرما مزید دین دے کم دی توفیق عطا فرما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين لا إله إلا محمد رسول الله